نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج محرم الحرام کے حوالے سے چند باتیں رکھنا مخصوص ہے. جو محرم میں کرنے والے کام ہیں وہ بہت مختصر ہیں، اس لیے اس کو میں بہت اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ہمارے دین اور عقیدے کی تحفظ کا ہے. اس لیے سب سے پہلی بات جہاں تک تعلق محرم الحرام کے سے متعلق چند باتیں ہیں اس کو میں عرض کر دیتا ہوں. جو ہمارے کرنے والے کام ہیں جو آسان ہے، جس کو یاد کرنا بھی آسان ہے، وہ صرف دو کام ہیں جو ہمارے کرنے والے ہیں. اور جن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے اور کیوں بچنا ہے وہ ذرا سمجھتے ہیں. اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ، اس لیے اس کو میں ذرا تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے سامنے اب آپ کے اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے، جو لوگ زوم پر ہیں، طالبات کے لیے جو مدرسے میں ہیں وہ شاید ان کے سامنے نہ ہو، لیکن جو باتیں عرض کروں گا سن کر بھی ان باتوں کو سمجھنا آسان ہے. تو لفظ محرم کا مطلب کیا ہے؟ لفظ محرم کا مطلب یہاں پر لکھا ہے کہ جو معظم ہے، محترم ہے، معزز ہے، جس کی تعظیم احترام والا مہینہ ہے. اچھا، اس کا احترام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تھا. تشریف آوری سے پہلے بھی اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا، کیونکہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، جن کی احترام اور جن کی تعظیم شروع سے چلی آ رہی تھی، تو وہ اس میں ان 4 مہینوں کے اندر ایک مہینہ یہ محرم کا مہینہ بھی تھا. 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب یہ مہینہ اکیلا علیحدہ سے، باقی 3 مہینے تسلسل کے ساتھ، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم. اس لیے محرم کا احترام سب لوگ کرتے تھے. کیونکہ اے سی نہیں ہے اس لیے آپ لوگ چلا لیں. ٹھیک ہے، تینوں پنکھے ہیں یہاں پہ چلا لیں، کیونکہ اے سی نہیں ہے تو مشکل ہو جائے گا. عرض میں کر رہا تھا کہ محرم کا کے مہینے کی حرمت پہلے سے تھی. اچھا، اس حرمت والے مہینوں میں کیا کرتے تھے؟ پہلی بات تو یہ کہ چونکہ حج آتا تھا تو ذی قعدہ ذی الحجہ میں حج کا سفر کرتے اور حاجیوں کا احترام کرتے اور جنگ کو بند کرتے تھے. لڑائی جھگڑا، خون ریزی، قتل، غارت گری، ان چیزوں کو بند کرتے، بدترین دشمن کو بھی قتل نہ کرتے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مہینوں کا ادب اور احترام رکھا تھا. یہ ادب اور احترام والے مہینے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن حکیم میں ان مہینوں کی فضیلت یہ بیان کی، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم اور زیادتی مت کرو. آگے چلیے گا. آگے دوسری بات یہ تھی کہ دیکھیے اسلامی جو سال ہے اس کی ابتدا بھی محرم سے لگتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی ابتدا جو سال کی وہ محرم کے مہینے سے کی گئی. اچھا، اب آگے چلیے گا. اس میں دوسری بات کہ محرم کے حوالے سے چند اضافی فضائل کیا ہے. تو حدیث شریف میں آیا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے، اور رمضان کی
روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے روزے کی فرضیت تھی. جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کی روزوں کی فرضیت کی، اس سے پہلے عاشورہ کے روزے کی فرضیت تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رمضان یہ مدینہ آنے سے پہلے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور جب آپ تشریف لائے اور جب آپ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر جب دیکھا کہ مدینہ کے اندر یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا بھائی یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ در حقیقت اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل کو 10 محرم کے دن نجات ملی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نسبت والے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم ان کے اصل طریقے پر ہیں. کیونکہ ہم ان کے اصل طریقے پر ہیں اسی لیے یہ فرمایا کہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم کیا کریں، اس دن روزہ رکھا کریں. آگے چلیے گا تو پھر آپ نے البتہ اتنا کہا کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ 9، 10 یا 10، 11 کا رکھیں. تو ایک کام محرم کے مہینوں میں 9، 10 یا 10، 11 یا اگر 10 کا بھی رکھے تو گنجائش ہے. بہتر تو یہ ہے کہ 9، 10 یا 10، 11 کا رکھیں. اور اگر 9، 10، 11 کا رکھیں گے تو ایک تیسری فضیلت بھی آپ کو مل جائے گی. ایک ہے محرم کے روزے رکھنے کی فضیلت، وہ بھی مل گئی. ایک ہے عاشورہ کے روزے کی فضیلت، وہ بھی آپ کو مل گئی جو حدیث میں نے سنا دی ابھی آپ کو. اور تیسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے. اور جیسا کہ جامع ترمذی کی کتاب الصیام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 دن کا خاص طور سے 13 یعنی 14، 15، 16 کا ہونا یا 13، 14، 15 کا ہونا ضروری نہیں. مہینے میں کسی بھی دن اگر وہ 3 دن کے روزے رکھے جائے تو اس کی فضیلت مل سکتی ہے. تو 9، 10، 11 کو اگر 3 دن روزہ رکھ لیں گے تو وہ والی فضیلت ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی. تو پہلا کام جو کرنے کا ہے محرم کے اندر روزے کا رکھنا ہے. تو آسان سی بات سمجھ میں آ گئی. دوسری ایک روایت ملتی ہے کہ من وسع علی عیالہ، جس آدمی نے اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن وسعت کی. وسعت کا مطلب کیا ہوا؟ جس آدمی نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے اوپر زیادہ بہتر خرچ کیا، خرچ کرنے میں، کھانے پینے میں تھوڑی سی وسعت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے رزق میں برکت عطا فرمائے. تو اگر عاشورہ کے دن تھوڑا سا کھانے پینے میں اپنے گھر والوں پر وسعت اختیار کر لی جائے تو یہ بھی مستحب ہے، پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. بعض حضرات نے کہا کہ جس روایت کی سند درست نہیں ہے، لیکن علامہ سخاوی رحمۃ اللہ محدث ہے، انہوں نے اس کو حسن درجے میں کہا. تو بہرحال فضائل کے باب میں اس روایت کو بھی ہم قبول کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھے 2 کرنے والے کام. لیکن آگے ہم چلتے ہیں کہ 2 کرنے والے کام تو یہ ہے. البتہ جو سب سے زیادہ سمجھنے والی بات ہے، جن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، وہ یہ بات کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم آس پاس دیکھتے ہیں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے. میں آج بھی صبح آ رہا تھا تو ہمارے جو مین ڈیفنس روڈ ہے اس کے اوپر بائیں طرف وہ ایک شامیانے لگنا شروع ہو گئے تھے. اور پھر خاص طور سے جب یہ 9، 10 محرم کا چل رہا ہوتا ہے تو مین ڈیفنس روڈ کو بھی بلاک کیا جاتا ہے. اس طرح بہت سی سڑکوں کو بلاک کیا جاتا ہے. تعزیے نکلتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، بعض جگہوں پہ صفِ ماتم بچتی ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، نوحہ ہوتا ہے، رونا پیٹنا ہوتا ہے، سوگ کا ہوتا ہے، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سارا جو ایک منظر سامنے آتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک
اس کی شرعی حیثیت کو سمجھنے سے پہلے اس کی بنیاد کو سمجھے گا. کیا اس کی بنیاد بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اس کی بنیاد اگر تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غم منانا ہے تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے عمل کے بھی خلاف ہے، اور عقل کے بھی خلاف ہے، اور اخلاق کے بھی خلاف ہے. کسی بھی اعتبار سے اس غم منانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اس کی اصل وجہ کیا ہے وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن کے کیسے خلاف. قرآن کے تو اس لیے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اللہ نے ایک جگہ پہ کہا کہ لا تقولوا تم مت کہو، اور دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ ولا تحسبن تم ہرگز گمان مت کرنا ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء وہ زندہ ہے، عند ربهم یرزقون اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. اور آگے چل کر کہا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، نہ صرف یہ ہے کہ ان کو رزق مل رہا ہے بلکہ فرحین وہ خوش ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دے دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کہ اللہ نے کسی کو وہ مقام دیا کہ اب ان کے بارے میں مردہ تصور کرنے سے بھی منع کر دیا، مردہ کہنے سے بھی منع کر دیا، ان کے خوش ہونے کو بھی بیان کر دیا، اس پر سوگ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنت کے اس لیے خلاف ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مطہرہ میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور اس حال میں شہید ہوئے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، آنکھیں نکلی ہوئی، چہرہ بگڑا ہوا، سینہ کٹا ہوا، جگر نکلا ہوا، جسم کٹا ہوا، صرف انگلیوں سے حضرت صفیہ نے دیکھ کے پہچانا. حضور پر ایسا صدمہ ہوا حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر. انہوں نے کہا کہ حمزہ اگر مجھے مدینہ کی عورتوں کے کلیجے پھٹنے کا اندیشہ نہ ہوتا میں تجھے اسی حال میں چھوڑ دیتا. کسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تم حاضر ہو. اور اتنا صدمہ تھا کہ حضور نے حضرت حمزہ پر، حضرت حمزہ کا جسم رکھا رہتا اور دوسروں کا جسم لایا جاتا شہداء کا، اور نماز جنازہ پڑھی جاتی. اس طرح حضرت حمزہ پہ 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. تو جب واپس مدینہ پہنچے تو آپ نے جب عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے کلمہ نکلا ام الحمزۃ فلا بواکی الہائے، آج حمزہ کے لیے تو رونے والی بھی نہیں. لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ غزوہ احد میں ہوئی. غزوہ احد کب ہوئی؟ 3 ہجری میں. 3 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک 7 سال گزرے، اور 7 سال کے بعد 30 سال کی خلافت راشدہ. 37 سال میں کتنی دفعہ سوگ منایا گیا؟ چلے باقیوں کو تو چھوڑ دیں، حضرت حمزہ اہل بیت میں سے ہے کہ نہیں؟ حضرت حمزہ اہل بیت میں سے ہے نا. تو اہل بیت نے ان کا کتنا، حضرت علی نے کتنی دفعہ ان کا سوگ منایا، حضرت حسن نے ان کا کتنی دفعہ سوگ منایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا کتنی دفعہ سوگ منایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا کتنا سوگ منایا، حضرت صفیہ نے کتنا سوگ منایا، حضرت عباس نے اپنے بھائی کا کتنی دفعہ سوگ منایا، حضرت جعفر بن ابی طالب نے ان کا کتنی دفعہ سوگ منایا. اہل بیت کو دیکھو نا، انہوں نے تو کوئی سوگ نہیں منایا. پھر جنگ موتا میں حضور نے تشکیل فرمائی، اپنے بیٹے کو بھیجا. بیٹے سے مراد نہیں بولے بیٹے جو تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور کہا کہ یہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب، اور اگر یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ، اور اگر یہ شہید ہو جائے تو مسلمان آپس کے مشورے سے جس کو چاہے اپنا امیر مقرر فرما لے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اب جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم سب یہ شہید ہو گئے، اور حضور کو مدینہ میں پتہ چلا، اب رو بھی رہے تھے، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، تو اس کے بعد یہ واقعہ ہے تقریباً صلح حدیبیہ کے بعد، آپ اندازہ لگائیے گا 6-7 ہجری کا واقعہ ہے۔ 3 سال تو حضور خود بنفس نفیس جلوہ افروز رہے مدینہ منورہ میں، اور پھر 30 سال کی خلافت راشدہ۔ تو چلے باقی کو چھوڑ دیں، حضرت جعفر بن ابی طالب اہل بیت میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کا ثبوت کس کس نے بنایا؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کا ثبوت کتنی مرتبہ بنایا؟ وہ تو کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا۔ اور خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی، ماتم کرنے پر شدید وعید عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ارشاد سنا کہ ثلاث من الکفر باللہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے درجے میں ہے: شق الجیب، گریبان کو پھاڑنا، والنیاحۃ، نوحہ کرنا، اونچی آواز سے رونا، والطعن فی النسب، نسب کے اندر تانا کا دینا۔ اس بات میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے، اور پھر آگے دوسری روایت آ رہی ہے کہ ثلاث من عمل جاہلیہ، یہ 3 عمل جاہلیت کے اعمال میں سے، لا یترکن اہل الاسلام: شق الجیب والنیاحہ والطعن فی النسب۔ انہی 3 چیزوں کا آپ نے ذکر ارشاد کیا۔ ایک اور جگہ پہ مسلم شریف کی روایت میں لیس منا من ضرب الحدود او شق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیہ، مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنے ماتم کیا اور اپنے گریبان کو پھاڑا اور نوحہ کیا، وہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو آپ اگر قرآن سے دیکھ لیں، اور صرف بیوہ کی عدت ہے، جو بیوہ کا سوگ وہ بھی 4 مہینے تک ہے، اس کے علاوہ کسی 3 دن سے زیادہ سوگ ہی نہیں۔ وہ 3 دن بھی اس لیے دے کیونکہ طبعی طور پہ انسان کے اوپر ایک صدمہ ہے۔ اس صدمے کے لیے 3 دن تک اگر آپ اپنی نارمل زندگی سے ہٹ جائیں، اس کی شریعت نے اجازت دے، لیکن اس کے علاوہ اجازت نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر حضرت عمر شہید ہوئے 1 محرم یا 27 ذی الحجہ، 2 روایتیں آ رہی ہیں، اس کو تو کوئی سوگ نہیں مناتا۔ حضرت عثمان 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، اس کو کوئی سوگ نہیں مناتا۔ حضرت علی شہید ہوئے، اس کو نہیں سوگ مناتے۔ اس کو تھوڑا توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا کہ اگر ماتم حضرت علی بھی تو شہید ہوئے، تو حضرت علی کی شہادت کا کیوں نہیں ماتم کرتے؟ حضرت علی کی شہادت کے دن کیوں نہیں وہ نکالتے، تعزیے نکالتے؟ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، چلو اس کے بارے میں، کیونکہ حضرت علی کو شہید کرنے والا کون تھا؟ حضرت علی کو جس آدمی نے شہید کیا وہ خارجی تھا، اس کا تعلق خوارج سے تھا۔
اس کا تعلق مسلمانوں کے اس گروہ سے نہیں تھا جو اہل اسلام کی نمائندگی کرتا. وہ گروہ تھا، آج بھی اس ذہن کے لوگ موجود ہیں لیکن بہت کم ہیں. اصل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر اس گروہ کی نفی کرنا مقصود تھا جو اصلا اسلام کی نمائندگی کرتا. پہلے سنت، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھے گا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ دیکھیے محرم کے اندر جو بدعات ہے در حقیقت بہت خطرناک طریقے سے ہمارے عقائد کو مجروح کرتی. اچھا، عقائد کو مجروح کرنے والی بات کیا ہے، اس کو پہلے اچھی طرح سمجھے گا. ہمارے اہل سنت دین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد قرآن کو بناتے ہیں. قرآن کی تشریح سنت کی روشنی میں، سنت کی تشریح جماعت صحابہ کی روشنی میں کرتے ہیں. اس لیے ان کو اہل سنت و جماعت، جبکہ اہل تشیع اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں. وہ جماعت صحابہ کو برحق نہیں مانتے. اس اعتبار سے وہ قرآن حکیم کی بہت سی آیات کے واضح معانی کا صراحتاً نہ صحیح لیکن کسی نہ کسی درجے میں اس سے اعراض ضرور کر رہے ہیں، کیونکہ بہرحال اپنے حقیقت کے اعتبار سے بہت بڑی گمراہی ہے. کیونکہ اولئک هم الراشدون، لیکن ان کو نیک کہا، ہدایت یافتہ کہا. ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اللہ نے ان کو ہدایت کا تاج بنا دیا. تو وہ پورے کے پورے جماعت صحابہ کو برحق نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی ہم صرف اہل بیت کو دیکھتے، اگرچہ ان کا یہ دعویٰ بھی غلط. دوسری بات، ہم قائل ہیں نظریہ خلافت کے. نظریہ خلافت کیا ہے کہ پہلی بات دیکھیے یہاں پر اس بات کو سمجھیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی اور امت کو تیار کیا، اس امت کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں سب سے پہلے انتہائی کامیابی کے ساتھ وہ نظام دیا گیا کہ اب اجتماعی نظام کی باغ ڈور ایک معیار کی بنیاد پر طے ہوگا. مسلمانوں کا حاکم کس نے بننا ہے، اس کے لیے معیار کو طے کر دیا گیا، میرٹ کو طے کیا گیا، کرائٹیریا کو طے کیا گیا، ایک سٹینڈرڈ کو سامنے رکھا گیا. موروثیت، خاندانی نسبت، ایک متعین طبقہ، اس چیز کی نفی کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کو تیار کرنے کے بعد خود سے کسی ایک حاکم کا نام نہیں لیا. اور جب مشورہ ہوا حضور کے وصال پرملال کے بعد تو اب وہاں پر شورا بیٹھ رہی ہے، اکابر صحابہ اکرام بیٹھ کر طے کر رہے ہیں. اور جب طے ہو گیا اور حضرت علی سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر لی، تو حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے کی وجہ کو حضرت علی نے خود بیان فرما دیا جو اہل بیت میں سے ہے. وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ کے نبی نے ہمارے نماز کے لیے ابوبکر کو چنا تو ہمارے دین میں سب سے اہم چیز نماز ہے. ہماری نماز کی امامت کے لیے سب سے بہتر فرد اگر ابوبکر ہے تو ہماری اجتماعی قیادت کے لیے بھی سب سے بہتر فرد کون ہوں گے، ابوبکر. نماز میں امام کیسا ہو اس میں ووٹنگ نہیں کروائی جاتی، نہ خاندان کو دیکھا جاتا ہے. کتب فقہ کے اندر آپ لوگ یہ مسائل پڑھ رہے ہیں، طالبات خاص طور سے مسائل پڑھا ہے کہ بھئی جب جماعت ہوگی تو سب سے زیادہ امامت کا قائل کے قابل کون ہے، جو اعلم ہے، اقرا ہے، اورا ہے، اسن ہے، یہ دیکھا جائے گا نا. اعلم علم والا کون ہے، اقرا جو قرآن کو زیادہ اچھا پڑھنے والا کون ہے، اورا زیادہ متقی کون ہے، اسن جو زیادہ عمر والا کون ہے.
شادی شدہ کو غیر شادی شدہ پہ ترجیح دی جائے گی کیونکہ اس کے اندر شرم اور حیا، عفت اور پاکیزگی کا ہونا زیادہ ہے، وہ معیار۔ تو جب امامت کے لیے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے یہ معیار تھا، اسی معیار کو ہم نے خلافت کے لیے بھی رکھا۔ اب یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ حضرت چاروں خلفاء علیحدہ علیحدہ خاندان سے تھے، جو کہ خاندان کی نفی کی گئی۔ تو جو چاروں خلفاء ہیں، یہ چاروں خلفاء علیحدہ علیحدہ خاندان سے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق قریش کے خاندان بنو قین سے تھا، حضرت عمر کا تعلق قریش کے خاندان بنو عدی سے تھا، حضرت عثمان کا تعلق قریش کے خاندان بنو امیہ سے تھا، اور حضرت علی کا تعلق قریش کے خاندان بنو ہاشم تھا۔ دیکھیے چاروں، جب حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے ہیں تو بنو ہاشم کو اور قریش کو، جو ایک بہت بڑا آپ سمجھیے گا کہ قبیلہ تھا، اس کے مختلف خاندان تھے، تو قریش کو تو سامنے رکھا گیا، لیکن خاندان کو، حضور کے خاندان کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر نے معیار کو سامنے رکھا، حضرت عمر کو نامینیٹ کیا، سب نے اتفاق ہے۔ یہاں پر بھی کیا شورا ہے، معیار اور شورا کو سامنے رکھا جا رہا ہے، خاندان کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا، اور آپ کو زخم اتنا شدید تھا کہ آپ کا پیٹ کٹ گیا، آتے کٹ گئی، جو کھاتے باہر نکل آتا، کیونکہ اس زمانے میں اس طریقے کی سرجری نہیں تھی۔ تو اس بات کا اب پتہ چل گیا کہ اب آگے میرا سروائیول ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ بھائی جاؤ مدینہ والوں سے پوچھو ذرا، یہاں پہ ووٹنگ کرواؤ، اتنے اتنے کینڈیڈیٹس ہیں، مکہ میں جا کے ووٹنگ کرواؤ، دمشق میں چلے جاؤ وہاں سے ووٹنگ کراؤ، بصرہ جاؤ، کوفہ جاؤ، بڑے بڑے شہروں میں جا کے ذرا ووٹ کلیکٹ کر کے لے کر آؤ، کس کے کتنے ووٹ بن رہے ہیں، کر سکتے تھے نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ نظام شورائیت ہے، جمہوریت نہیں، شورائیت ہے۔ شورا کا مطلب یہ ہے بہترین افراد، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، یہ افراد بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ امت کی باگڈور کس کے ہاتھ کرنی چاہیے۔ یہ شورائیت، اسلام، اللہ کے نبی نے شورائیت دی، قرآن شورا کی بات کر رہا ہے، امرهم شورا بینہم کی بات کرتی ہے، جمہوریت کی بات نہیں ہوتی۔ جمہوریت کی تو قرآن حکیم میں نفی ہے۔ تو اب وہاں پر 6 افراد کی تشکیل ہوئی، اتنی بڑی سلطنت، آدھی دنیا پر پھیلی ہوئی سلطنت کا فیصلہ کون کریں گے؟ 6 افراد۔ وہ 6 افراد کون ہیں وہ بھی سن لیجیے گا، کسی کو یاد ہے یہاں پر تو بتائے گا 6 افراد کون کون سے تھے؟ جی، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، 6 افراد۔ اور یہ 6 کے 6 کون سے؟ عشرہ مبشرہ کے ساتھ۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب کون ہے؟ کہ جنہوں نے اپنے جہاد، اپنی ہجرت، اپنے تقوی، اپنی قربانی، اپنا ایمان، اپنی اطاعت، اپنی اتباع سنت سے اللہ کے نبی سے بشارت کو حاصل کر لیے کہ یہ جنت ہے۔ ان 6 افراد نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، بھی شورا ہے۔ تو جب حضرت عثمان کی شہادت کا وقت آیا اور حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، تب بھی شورا نے بیٹھ کے فیصلہ کیا۔ 15 دن حضرت علی متردد تھے، حالات ایسے نہیں تھے، شورا نے فیصلہ کیا کہ حضرت علی کو ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کا اختلاف خلافت کا تھا ہی نہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ خلیفہ بننے کے اہل نہیں ہیں، حضرت امیر معاویہ نے 100% اس بات کا اعتراف کیا
کہ ہم آپ یہ خلافت کو تسلیم کرتے، مطلب یہ ہے کہ آپ خلیفہ بننے کے اہل ہیں، آپ کی فضیلت میں ہمیں کوئی کلام نہیں، بس صرف یہ ہے کہ قاتلین عثمان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر پوزیشن کو دیکھیں کہ خلیفہ برحق کو مدینہ میں شہید کیا جا رہا ہے، اما جان عائشہ صدیقہ حج سے واپسی پر مدینہ نہیں پہنچ سکی، آپ کو کوفہ بصرہ کی طرف جانا پڑ گیا اور جنگ جمل ہوئی جس میں 4000 افراد شہید ہوئے، تو حضرت امیر معاویہ کیا سمجھیں گے کہ کوئی تو کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جو خلیفہ شہید ہوا اس کے قاتلین کو بھی پکڑا بھی نہیں جا رہا، سزا بھی نہیں دی جا رہی، اما جان عائشہ صدیقہ کو بھی تحفظات ہے، تو حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ بھی تردد میں شکار ہو گئے۔ حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو تم مجھ سے قاتلین عثمان کا مطالبہ کر رہے ہو کہ ان کو ہمارے حوالے کرے، کس حیثیت میں کر رہے ہو؟ اگر تم مجھے خلیفہ برحق مانتے ہو تو خلافت کی بیعت کرو، اطاعت کو ظاہر کرو، مقدمہ قاضی کی عدالت میں دائر کرو، گواہ اور دعوے کے ساتھ گواہوں کو لے کر آؤ، اور جو قاتلین عثمان ان کو سزا دلواؤ۔ یہ پروسیجر ہے عدالت کا، کسی کو قاتل ثابت کرنے اور سزا تک پہنچانے کا ایک پروسیجر ہے، آپ اس پروسیجر کو فالو کرو۔ جو خلافت راشدہ کا نظام چلا آ رہا ہے آپ اس پروسیجر کو فالو کرو۔ فرد واحد کسی خلیفہ سے مطالبہ کرے کہ قاتلین کو ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو سزا دیں گے، بظاہر یہ نظام کے درست نہیں۔ حضرت علی کا موقف دلیل کے اعتبار سے مضبوط تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ کا موقف بھی کسی خواہش، شرارت، بغاوت اور سرکشی کی بنیاد پر نہیں تھا۔ وہ بھی حضرت امیر معاویہ کا موقف حالات کی تردد کو دیکھ کر اگر دیکھا جائے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ سمجھ میں آتی، اگرچہ دلیل کے اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا حضرت علی کا موقف تھا۔ اسی لیے اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف کے اعتبار سے حق پر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد مضبوط نہیں تھا، دلیل کے اعتبار سے کمزور اجتہاد، لیکن اجتہاد تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو موقف اختیار کیا اس کی بنیاد حکومت پرستی، منصب پرستی، کوئی بغاوت، کوئی سرکشی، کوئی شرارت یہ نہیں تھی۔ وہ بھی مخلص تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے موقف میں مخلص تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا انتخاب شرائیت کی بنیاد پر ہوا، اور جب حضرت علی کی شہادت زخمی ہوئے اور شہادت کا وقت آیا تو لوگوں نے ان سے حضرت حسن کے بارے میں پوچھا، تو کہا کہ نہ حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، یعنی کس کے حوالے کر دیا؟ شورا کے حوالے کر دیا۔ حکم اس لیے نہیں دیتا کیونکہ پھر یہ شورائیت ختم ہو جائے گی، موروثیت آ جائے گی، باپ گیا بیٹا بنا، وہ گیا اس کا بیٹا بنا، اب سعودی عرب میں دیکھ لی موروثیت چل رہی، بادشاہت آ جائے گی، خلافت ختم ہو جائے گی، شورائیت ختم ہو جائے گی، مشورے کی اہمیت ختم ہو جائے گی، میرٹ معیار وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے حکم نہیں دیتا۔ منع ایسے نہیں کرتا کہ اگر یہ واقعی قابل ہے تو میں امت کو قابل انسان سے کیوں محروم رکھوں، تو شورا فیصلہ کرے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور شہادت کے بعد شورا نے فیصلہ کیا کہ کون؟ حضرت حسن خلیفہ بنے۔ حضرت حسن خلیفہ بن گئے، 6 مہینے خلافت رہی، لیکن چونکہ امت میں انتشار تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کروائی، اور صلح کے طور پہ 10 بردار ہو گئے۔ اب یہاں پہ نوٹ یہ کیجیے گا کہ حضرت امیر معاویہ شورا کے نتیجے میں نہیں بنے، اسی لیے خلافت راشدہ جب یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو آپ کے زمانے کو خلافت راشدہ میں شمار کیوں نہیں کرتے، تو وجہ بیان کر رہا ہوں۔ اگرچہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہم ان کو ان کے دور حکومت کو، اور ان کے دور میں فتوحات بھی بہت ہوئی، لیکن بات وہی تھی کہ حضرت حسن دستبردار ہو گئے، ان کو آپ نے خلاف ان کو حکومت ان کے حوالے کر دی۔ جو اصل پروسیس چلا آ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کہ اب یہ شورا فیصلہ کرے گی، وہ گویا کہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں وہ پروسیس نہیں تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ کے اس واقع بننے سے امت کو فائدہ بہرحال ہوا، اجتماعی طور پر اتحاد ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ خود اپنی ذات پہ عادل تھے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، روایات میں موجود ہے۔ دمشق حضرت امیر معاویہ کے دور میں جو مرکز تھا وہ دمشق رہا، شام کا علاقہ۔ تو دمشق کی جامع مسجد میں جہاں جمعہ پڑھایا کرتے تھے، یہ بھی نوٹ کیجیے گا، حضرت پرانا طریقہ یہی تھا۔ آج آپ کی جتنی بھی سیاسی سورما ہے، ان سے کہنا جگہ کا جمعہ پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ۔ ہمارا تو نظام یہ تھا، ریاست مدینہ کا نظام یہ تھا، آپ جمعہ کیوں نہیں پڑھاتے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ آگے بڑھے، نماز پڑھائیں۔ ابوبکر ریاست مدینہ کے ابوبکر خلیفہ تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہاں زخمی ہوئے؟ فجر کے موقع پر نماز پڑھاتے ہوئے۔ عثمان بن عفان مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نماز پڑھاتے تھے۔ آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ تو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، تقریریں کرتے کرتے آپ نہیں تھکتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نعرے آپ کی زبان پر ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھاتے بھیا؟ پتا ہے نا کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا۔ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے تو آپ ریاست مدینہ چلانے کے لیے کیسے کوالیفائی کرتے؟ سوال ہے میرا، یہی سوال شہباز شریف صاحب کے حق میں بھی ہوگا، یہی سوال نواز شریف صاحب کے حق میں بھی ہوگا، یہی سوال آصف علی زرداری صاحب کے حق میں بھی ہوگا، یہی سوال بلاول بھٹو کے حق میں بھی ہوگا، یہی سوال سب کے حق میں ہوگا، جن کو ہم اپنا بڑا۔ میں ایک بات عرض کرتا رہا، لوگ سمجھتے ہیں میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، یہ بات میں دو بدنی کب سے کر رہا ہوں۔ لوگ میری باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کمتر برائی کی بات چلتی تھی، نہیں جو کمتر برائی ہے اس کو ووٹ ڈالو۔ میں کہتا کمتر برائی نہیں، اب معیار کو طے کروں۔ میری باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، میرے سامنے مذاق اڑایا۔ ہشام صاحب کہتے ہیں کسی کو ووٹ نہ ڈال، آپ کمتر برائی کمتر برائی کمتر برائی، لیسن ایون لیسن ایون لیسن ایون کرتے رہے۔ The most dangerous devils آپ کی سر پہ مسلط ہو چکے۔ لیسن ایون کرتے کرتے کیا ہوگا، ایون نہیں بلکہ ڈیولز ہیں تو آپ کے سر پہ مسلط ہے۔ اور نعرہ لگاؤ لیسن ایون کا، کمتر برائی کا، یہی حال ہوگا آپ کا۔ بہت بات کی کیا چل رہی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جامع مسجد دمشق میں ایک دفعہ جمعہ پڑھایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ پڑھاتے ہوئے ایک بات یہ کہی کہ یہ مال ہمارا مال ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ دوسرا جمعہ یہی بات کہی، تیسرا جمعہ یہی بات کہی، تیسرے جمعے میں جب یہ بات ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو کہا آپ نے جھوٹ کا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے غلط کہا۔ یہ مال مسلمانوں کا مال ہے، جس کا حق ہوگا اس کو ملے گا، جس کا حق نہیں ہوگا اس کو نہیں ملے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تم مجھے نماز کے بعد ملنا۔ نماز کے بعد اس کو حضرت امیر معاویہ کے پاس لے گئے، لوگوں نے کہا لوبیت ہو گیا، اس کی گردن اڑے گی آج۔ لوگوں نے جھانک کر دیکھا تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بیٹھا ہے، حضرت امیر معاویہ اس کو اکرام کر رہے، بڑے آرام سے بیٹھا ہے، بڑی خوشگوار ماحول میں بات چیت ہو رہی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے لوگوں سے کہا کہ ان ھذا الذی احیانی، یہ وہ آدمی ہے جس نے آج مجھے زندہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا تمہارے بعد ایسے خلیفہ آئیں گے جو جس طرح چاہیں گے مسلمانوں کے اموال میں تصرف کریں گے اور وہ دوزخی ہوں گے۔ تو میں سمجھا کہ شاید میں بھی ان لوگوں میں نے پہلے جمعے میں کہا اور کسی نے کچھ نہیں کہا، میں ڈر گیا۔
میں نے دوسرے جمعے میں کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا، میں اور ڈر گیا. میں نے تیسرے جمعے میں کہا اور اس آدمی نے کھڑے ہو کر مجھے روک دیا، مجھے ٹوک دیا. ان ھذا الذی احیانی، اللہ کی قسم اس آدمی نے آج مجھے زندہ کر دیا. یہ تبھی معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اب چونکہ اختلاف تھا، اہل عراق جو حضرت علی کے زیر خلافت زیر حکومت میں رہے تھے، وہ اہل الشام کی حکومت میں خوش نہیں تھے، خاموش تو تھے، خوش نہیں تھے. اور اہل حجاز اور اہل مدینہ بھی، کیونکہ میں نے جیسے کیا کہ پورا پروسیس تو نہیں تھا نا، وہ تو صلح کے نتیجے میں تھا. اور جیسے ہی حضرت امیر معاویہ نے انتقال کرنا ہے تو انتقال کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ انتقال کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے جب شورا آئے گی تو اب امت میں افراد بڑھ چکے ہیں اور پھر ہر علاقے والے اپنے اپنے افراد کو سپورٹ کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر اختلاف، پھر ٹکراؤ. اس کا حل کیا ہے؟ اچھا، اس کا حل اب لوگ سارا کا سارا نزلہ کس میں گرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ. حالانکہ حضرت امیر معاویہ کو یہ مشورہ پتہ ہے کس نے دیا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت امیر معاویہ سے پہلے حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت علی کے ساتھ ہی رہے. جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا ساتھ کا اختلاف چل رہا تھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کس کے ساتھ تھے؟ علی کے ساتھ. حضرت مغیرہ بن شعبہ جو حضرت علی کی زندگی میں حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت امیر معاویہ کے خلاف تھے. حضرت امیر معاویہ کی زندگی اور نظام حکومت میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو اس طرح اوپر نہ چھوڑ کے جائیں، اس مسئلے کو طے کر کے جائیں. تو طے کیسے کرو؟ انہوں نے کہا دیکھو ایسے کریں کہ آپ کا یزید وہ جو آپ کا بیٹا ہے، اس زمانے تک یزید مختلف مہمات کے اندر سپہ سالار بھی رہا اور کچھ فوجی مہمات کے اندر اس کی کارکردگی بھی سامنے آئی، جس سے کم از کم تھا کہ کچھ نہ کچھ انتظامی صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں. تو حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں، یزید کو نامینیٹ کر دیں، اس کی حیثیت ایک پپٹ کی سی ہوگی لیکن اہل شام خوش ہو جائیں گے. اور پھر حضرت امیر معاویہ نے صحابہ سے کہا، اکابر صحابہ سے، کہ جی یہ تو صرف ایک برائے نام حاکم ہوگا، آپ لوگوں کی حیثیت تو بڑے بھائی کی ہے، نظام حکومت تو آپ لوگ ہی چلائیں گے. مقصد صرف کیا تھا حضرت امیر معاویہ کا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد اس میں صرف یہ تھا کہ تاکہ آئندہ آنے والا جو دوبارہ سے ایک لاوا پھٹنا جو نظر آ رہا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتا تھا. حضرت امیر معاویہ نے اس لیے جب یزید کو جو وصیت کی، اس نے کہا کہ دیکھو ہو نہ ہو یہ کوفی اور بصرہ والے حضرت حسین کو تمہارے مقابلے میں لے کر آئیں گے، لیکن ان کے خاندان نبوت کا خیال رکھنا. حضرت امیر معاویہ نے جن کو معلوم تھا ان کو یہ ہوگا ضرور، اسی خطرے کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ نے، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نہیں ہے کہ آج اٹھے تھے کل رات کو ایک اچھا خواب آیا تھا، یزید کو تخت شاہی پر دیکھا اور جا کے صبح نامینیٹ کر کے صدارتی آرڈیننس جاری ہو گیا. ایسا نہیں ہوا تھا، وہ باقاعدہ بہت سے لوگوں کے مشاورت چل رہی تھی. حضرت امیر معاویہ نے یزید کو نامینیٹ کر دیا، لیکن یزید کو نامینیٹ کرنے میں وہی خدشہ لوٹ کر آ گیا. وہ کون سا خدشہ ہے جو میں کو بیعت کر رہا ہوں کہ یہاں پر اب جو اصل نظام ہے، نظام شورائیت، نظام خلافت کی بنیاد شورائیت. شورا کیا ہے؟ امت مسلمہ کے بہترین دماغ، سب سے زیادہ دیندار، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ باصلاحیت افراد وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں. ووٹوں پہ نہیں ہوگا، کاؤنٹنگ پہ نہیں ہوگا، اور وہ میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کریں. اب یہاں پہ میرٹ پیچھے رہ گیا، اصل چیز خاندان آگے آگے. لیکن جیسے اگر امیر معاویہ کا خیال تھا کہ یہ تو صرف ایک برائے نام ہوگا، اصل حکومت تو صحابہ کی ہوگی اور اتحاد باقی رہے گا، ان کا پلان یہ تھا. لیکن ہوا کچھ اس کے برعکس. وہ کیا ہوا وہ بھی سن لیجیے گا. اچھا، یہاں تک آگے بڑھنے سے پہلے جو میں عرض کر رہا تھا
وہ یہ ہے کہ اہل سنت اس شرائط کے قائل ہیں، اہل تشیع اس کے بالکل برعکس۔ اہل تشیع نے جو محرم کے اندر یہ سارا کا سارا ایک اپنا ایک نظام بنا رکھا ہے، وہ خود اس کے جواب دہ ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیے ہمیں ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہمیں کہاں سے خطرات لاحق ہیں۔ آپ پہلے اس بات کو سمجھیے گا کہ اہل تشیع نظریہ امامت کے قائل ہیں۔ نظریہ امامت کے مطابق ان کے نزدیک ان کا تصور یہ ہے کہ جیسے نبی چنا ہوا ہوتا ہے، امام بھی چنا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے نبی پر وحی آتی ہے، امام پر بھی وحی آتی ہے، اور جیسے نبی معصوم ہوتا ہے، امام بھی معصوم ہوتا ہے۔ البتہ وہ اتنا فرق کرتے ہیں کہ نبی کی وحی تشریعی ہے، نبی کے اوپر جو وحی اترتی ہے اس میں احکام شریعت بھی ثابت ہوتے ہیں، اور امام پر جو وحی آتی ہے اس میں کوئی نیا حکم اس کو نہیں دیا جاتا، لیکن he is being selected and he is being appointed and he is being guided by the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is the concept of imamah. یہ ان کا نظریہ امامت ہے۔ اچھا، اس کے نزدیک وہ جو غدیر کے اوپر ایک واقعہ پیش آیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد کچھ لوگوں کو حضرت علی کے حوالے سے کچھ اشکالات تھے، تو حضرت علی کے پوزیشن کو کلیریفائی کرنے کے لیے حضور نے حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ من کنت مولا ہوں فعلی مولا، کہ میں جس کا آقا اور بڑا ہوں، مولا ہوں، جو مجھے اپنا بڑا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا بڑا سمجھتا۔ اس کا مطلب تو بہت واضح تھا کہ جو آدمی میری بحیثیت نبی کے عزت اور احترام کرتا ہے، میرے کہنے پر علی کو بھی بڑا سمجھے، کیونکہ اس کو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے میں نے آگے رکھا ہے، میں نے اس کو بڑا کیا، اتنی بات تھی۔ لیکن یہاں سے اہل تشیع کا نظریہ امامت شروع ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل تھے، پہلے خلیفہ وہ حقدار تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حضرت علی حقدار تھے اور ان کو ان کا حق نہیں ملا، تو جو جس نے ان کو ان کا حق نہیں دیا بلکہ ان کی جگہ بیٹھ گیا، وہ کیا ہے؟ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں نا۔ دیکھیے آج کل جب یہ ساری بات سمجھ میں آتی ہے نا، تو دیکھیں کتنے خطرناک طریقوں سے آپ کے اندر یہ کانسیپٹ کو ڈالا جاتا ہے۔ ایک قوالی چلتی ہے، دمادم مست قلندر علی دا، آگے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اب یہ دیکھو پہلا نمبر پتہ ہے کیا؟ یہ خلیفۃ البلا فصل نظیر امامت کی طرف تائید ہوتی ہے۔ حالانکہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابوبکر صدیق کا ہے۔ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ سیدنا عمر فاروق کا ہے۔ تیسرا نمبر کس کا ہے؟ عثمان بن عفان کا ہے۔ چوتھا نمبر کس کا ہے؟ علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب، ان کا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ان کا حق تھا تو باقی لوگ نعوذ باللہ من ذالک جو کم سے کم درجہ ہے وہ غاصبین۔ پچھلے کچھ یہ بات چلی 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگانا ضروری ہے، قانون بن رہا تھا۔ تو ایک شیعہ عالم کا وائس کلپ میں نے سنا، اس نے واضح طور پہ کہا، اس نے کہا کہ دیکھو ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، اہانت نہیں کرتے، لیکن جو لوگ سقیفہ بنو ساعدہ میں موجود تھے، ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم ان کو قانون کی مخالف ضرور سمجھتے۔ اب جس نے قانون کی مخالفت کی ان کے نزدیک کم سے کم درجہ یہ کہ وہ غاصب تھے، ظالم تھے، اور ان سے جو متشدد ہے وہ کہتے ہیں وہ مرتد تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب یہ یہاں سے ہمارا اور اہل تشیع کا اختلاف ہم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ نظریہ امامت کے قائل ہیں، ہم نظریہ خلافت کے قائل ہیں۔ ہمارے نزدیک خلیفہ شورا کی بنیاد پر ہوگا، ان کے نزدیک امام کس کی بنیاد پر ہوگا؟ وحی کی بنیاد پر ہوگا۔ اور پھر حضرت حسن نے بننا تھا کہ چلو وہ تو ترتیب کے مطابق بن گئے، اس کے بعد حضرت حسن سے باقاعدہ ان کی دی ہوئی خلافت کو لیا گیا۔ کس نے لیا؟ حضرت میر معاویہ، وہ بھی کیا ہو گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے نظریے کے مطابق اب وہ بھی کیا ہو گئے؟ غاصب ہو گئے۔ اب یہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا کہ حضرت افضل نے تو اپنی مرضی سے دیا تھا،
تو حضرت حسن نے اپنی مرضی سے دیا تو غاصب اور ظالم کی مدد کرنا کیا ہے؟ تو قرآن حکیم میں واضح آیت ہے کہ ولا تعاون البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو، ولا تعاون الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کام پہ تعاون نہ کرو۔ تو گناہ اور زیادتی کے کام پہ تعاون حضرت حسن نے کیا کہ نہیں کیا؟ اب حضرت حسن کا کیسے دفاع کریں گے؟ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بہرحال حضرت حسن حضرت حسین نے بنا ان کے نزدیک، حضرت حسن کے بعد حضرت حسین کا نمبر تھا، کیونکہ وہ تو خلافت بلا فصل امامت کے قائل ہیں، خلافت کے نہیں بلکہ امام کے، تو تیسرے امام حضرت حسین منفی لفظ امام لگاتے۔ ہم بھی اگر کہیں امام حسن امام حسین تو ہمارے نزدیک امام کا مطلب رہنما ہے، مقتدا ہے، لیڈر ہے۔ تو ہم تو امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم امام ابو حنیفہ کو معصوم نہیں مانتے، امام شافعی کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، لیکن ان کو معصوم نہیں مانتے۔ اس لیے ایسے اعتبار سے ہم اگر امام حسن امام حسین کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جب امام کہتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ نظریہ امامت ہے جو میں نے آپ سے بھی عرض کر دیا۔ اس اعتبار سے دیکھیے اب یہ محرم کے ذریعے سے جو خطرات لاحق جو میں نے آپ کو پورا دونوں کو فرق بیان کیا، وہ در حقیقت یہ نظریہ امامت کو پوری کے پوری طاقت کے ساتھ ہمارے اندر انجیکٹ کرنا چاہتا، اور حضرت حسین کے واقعے سے در حقیقت کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یزید کا انکار اگر کرتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یزید کے بارے میں ابھی بیان کر دوں گا آپ کو ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ لیکن مسئلہ ان کا یزید نہیں ہے، مسئلہ ان کا یزید سے آگے بڑھ کر، جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یزید نہیں ہے، بلکہ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر معاویہ سے پہلے حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور پورے کے پورے وہ صحابہ کرام جنہوں نے ان حضرات کا ساتھ دیا، وہ سارے کے سارے سب کی نفی، ان پہ تبرہ، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اور یہی چیز میں وہ لانا چاہتے ہیں کہ دیکھو سب سے افضل کون ہے؟ علی، سب سے افضل کون ہے؟ حضرت حسن، سب سے افضل کون ہے؟ حضرت حسین۔ تو یہ جو پورا کا پورا چرچا ہے، میں نے عرض کیا نا کہ حضرت علی کی شہادت کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ حضرت علی کو شہید کرنے والا خارجی تھا، وہ لوگ نہیں تھے جو اصل اسلام کو اس وقت ریپرزینٹ کرتے جن کو اہل سنت کہتے ہیں۔ لیکن حضرت حسین کو شہید کرنے والا یزید تھا، اور جس کو اپوائنٹ کرنے والے حضرت امیر معاویہ تھے، جس کو اہل سنت مانتے ہیں۔ اب اس کی ڈھال میں صحابہ کو تان کرنا یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، بہت ایزی گیٹ وے ہے، آسان۔ جو حضرت حسین سے تو سب کو محبت ہے، اہل سنت کو بھی محبت ہے، حضرت حسین کی شہادت کا المناک واقعہ یہ سب لوگ مانتے ہیں، سب کا دل کٹتا ہے اس کو پڑھ کر۔ تو اس کے ذریعے سے یزید اور یزید کے ذریعے سے حضرت امیر معاویہ، اسی لیے ہمارے اہل سنت کے لوگوں کا بھی ذہن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے واضح نہیں ہوتا۔ اچھا اب ہوا کیا؟ اب دوبارہ واپس آئے گا، حضرت امیر معاویہ کا جو پلان تھا میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد اب یزید نے حضرت امیر معاویہ کے وصیت، ان کی نصیحت، ان کے منصوبے کے بالکل برخلاف کیا، اور جہاں جہاں صحابہ کرام بطور گورنر کے تھے ان کو ریپلیس کیا، فاسق، فاجر، ظالم لوگوں کو لے کر آیا۔ اب مثال کے طور پر وہ کوفہ کا گورنر تھے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کیا کیا؟ ان کو ریپلیس کیا، اور ان کی جگہ پہ انتہائی ظالم آدمی جس کا سارا پلان تھا حضرت حسین کو شہید کرنے کا، عبید اللہ بن زیاد، اس کو لے کر آیا۔ تو ظالم آدمیوں کو اب حضرت امیر معاویہ کا یہ تھا کہ یہ صحابہ کی مان کر چلے گا، وہ کیا کر رہا ہے؟ صحابہ کرام کو ریپلیس کر رہا ہے، صحابہ کرام کو ہٹا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی وصیت اور نصیحت تھی کہ اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اس نے کمبخت نے کیا کام کیا؟ کمبخت نے یہ کام کیا کہ حضرت امیر معاویہ کی انتقال کے بعد پہلا قاصد بھیجا مدینہ کے، سب سے پہلے جا کے کیا کروں؟ حضرت حسین سے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے
اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان تینوں سے کیا لو خلافت کی بیعت کی. اور جب ان تینوں نے اور خلافت کی بیعت بھی کیا ان الفاظ کے ساتھ، ذرا سنیے گا ذرا، انتہائی ذلت آمیز الفاظ کے ساتھ کہ ہم یزید کو اپنا حاکم تصور کرتے ہیں اور ہم یزید کے غلام ہیں، وہ چاہے ہمیں خرید دے اور بیچ دے. اس طرح حالانکہ حاکم کی اطاعت تو فی المعروف ہوتی ہے، اس کی بیعت تو بالمعروف ہوتی ہے کہ اگر شریعت کے دائرۂ کار میں حکم دے گا تو مانیں گے. یہ ذلت آمیز الفاظ تو اس سے پہلے کسی خلیفہ نے نہیں دیے. تو حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر دونوں مدینہ سے نکل کے مکہ کی طرف چلے. اچھا وہاں پر بھی یہ تھا کہ اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان پر کیا کرو، ان کو قتل کر دو. مروان نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کو قتل کر دو، لیکن ولید جو اس کا گورنر تھا مدینہ کا، اس نے کہا نہیں سے نرمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ سختی مت کرو. تو یہ دونوں حضرات تو چلے گئے مکہ، اور مکہ جا کے ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی. یہ نہیں لوگوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، ہم پہ زبردستی بیعت لی جا رہی ہے. وہاں جا کے اپنا خاموشی سے لگے رہے. لیکن اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یزید ان حضرات کے مقام اور مرتبے کا خیال کرتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کا اور نصیحت کا خیال کرتا، لیکن اس نے نہیں کیا. اسے پھر مکہ کے اندر بھی بھیجا. اسی لیے حضرت حسین نے کہا کہ اگر میں نے شہید ہونا ہے تو میں مکہ میں شہید نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مکہ کی حرمت پامال ہو. تو حضرت حسین نکلے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ سے خط آنا شروع ہو گئے. اور جب حضرت حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ واقعی حالات سازگار ہیں. اچھا اب ایک ٹیکنیکل بات سمجھیے گا تھوڑا سا. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جب تک کہ خلیفہ کی خلافت منعقد نہ ہو تو پچھلے خلیفہ کی نومینیشن ایک مشورے کی حیثیت. تو حضرت حسین کا خیال یہ تھا کہ یزید ابھی تک اس کی حیثیت ایک حاکم کی نہیں ہے، خلیفہ کی نہیں ہے، جو کہ پورے مکمل طور پہ اس کی ابھی بیعت نہیں ہوئی اور لوگ تیار ہیں کہ اصل نظام کی طرف رجوع کیا جا سکے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یزید کو اٹھاؤ میں خلیفہ بنتا ہوں. حضرت حسین یہ چاہتے تھے کہ جو اصل نظام شرعیت کا اس کی طرف آؤ، اور پھر شورا فیصلہ کرے گا کہ کس آدمی نے بنتا ہے. اگر یزید پہ لوگ مطمئن نہیں ہے، کیونکہ پہلے جب حضرت حسین مدینہ سے مکہ گئے تو مکہ میں تو کوئی جتھا بندی نہیں کی. آپ کا تو ارادہ نہیں تھا، آپ کا تھا ٹھیک ہے جب اگر لوگ یزید کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اور اس کی خلافت منعقد ہو جاتی ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ ہم بیعت نہیں بھی کریں گے تو وہ حکومت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوگا. لیکن جب کوفہ والوں کے خط آئے تو اب یہ خیال آیا کہ نہیں، یزید زبردستی لوگوں میں مسلط ہونا چاہتا ہے اور ابھی اس کی خلافت اور حکومت منعقد نہیں ہوئی، اس لیے اصل نظام شرعیت کا احیاء اس کو زندہ کرنا بھی ممکن ہے. اسی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف قصد کیا. وجہ یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ دیکھو اگر مجھ پہ حملہ ہو تو مدینہ اور مکہ کی حرمت پامال نہ ہو. مدینہ والوں نے سمجھایا کہ آپ کوفہ والوں پر اعتماد نہ کریں. اچھا اب تک حضرت نعمان مدینہ کے گورنر تھے، لیکن جب حضرت حسین روانہ ہوئے تو پھر جب کربلا پہنچے تو کربلا پہنچ کے آپ کو پتا چلا کہ وہاں کا گورنر اب عبید اللہ بن زیاد ہے اور حضرت مسلم بن عقیل شہید کیے جا چکے ہیں، کوفہ والے تتر بتر ہو چکے، منتشر ہو چکے. تو حسین نے پھر وہی کیا جو ایسے موقع پہ کرنا چاہیے تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے واپس جانے دو یا مجھے سرحدوں پہ جانے دو یا مجھے یزید کے پاس لے چلو. لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ جی آپ غیر مشروع طور پہ ان ذلت آمیز الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے یزید کے ہاتھ پر بیٹھے. تو چونکہ یہ الفاظ غیر شرعی الفاظ تھے کہ ہم یزید کے غلام میں، چاہے ہمیں خریدے چاہے ہمیں بھیج دے ہم کچھ نہیں کریں گے، یہ تو غیر شرعی الفاظ تھے. میں اس طرح غیر مشروع طور پہ یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں. اس پہ
ان حضرات نے، ان لوگوں نے، حضرات کو نہیں کہنا چاہیے، ان ظالموں نے حضرت حسین پہ حملہ کیا. 4,000 کا لشکر تھا، یہ چند سو تھے. حضرت حسین کو بے دردی سے شہید کیا، آپ کا سر قلم کیا. اور حضرت حسین کا سر پھر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا. اس خبیث نے بھی حضرت کے سر کی بے حرمتی کی، اور پھر یہ سر یزید کے پاس بھی پہنچا. یہ واقعہ افسوسناک سانحہ. اب اس میں اگر پورا منظر آپ کے سامنے ہے تو چند باتیں خودوں کو سمجھ میں آ گئی. ایک بات، حضرت حسین کا موقف کیا تھا؟ حضرت حسین کا اقدام کیا تھا؟ بالکل برحق تھا. حضرت حسین کی شہادت کیا تھی؟ بالکل برحق تھی. اس کے مقابلے میں یزید، جو میں نے پورا بیان کیا، یہ خود بھی ظالم تھا، ظالموں کو آگے لے کر آیا، خود بھی فاسق تھا، فاجر تھا، بد نیت تھا. بعض لوگوں نے، محمود احمد عباسی صاحب نے کتاب لکھی جس میں پورا زور لگانے کی کوشش کی کہ یزید برحق تھا، حضرت حسین باقی تھے. خلافت معاویہ اور یزید میں یہ بات لکھتی. اور اس روایت کو لے کے یہ بہت رویا، یہ مگرمچھ کے آٹا کھانے کا کیا فائدہ. اگر اس روایت کو لے بھی لیا جائے کہ یزید بہت رویا، تو اس کے بعد اس نے واقع حرہ میں کیا کیا؟ واقع حرہ میں مدینہ پہ حملہ ہوا، مدینہ کی حرمت پامال ہوئی، کئی صحابہ کرام، سینکڑوں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. ایک ہفتے تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی. کئی عورتوں کی بے حرمتی مدینہ کے اندر ہوئی. یہ کون کر رہا ہے؟ یزید کر رہا ہے. تو کیا مطلب؟ کربلا کے اندر حضرت حسین کو، اہل بیت کو شہید کرنے والا، مدینہ منورہ کے اوپر واقع حرہ میں مدینہ کی حرمت کو پامال کرنے والا، اور پھر آگے چل کر مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال کرنے والا، کیا مطلب وہ آدمی برحق ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے. اور ہم یزید کی کو کسی بھی درجے کے اندر اس کو برحق نہیں مانتے. یزید ہمارے نزدیک فاسق اور فاجر ہے، یہی ہمارا موقف ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت برحق تھی. اسی لیے ہم یہ بات جملہ کہتے ہیں، جملہ یاد رکھیے گا، کہ ہم اہل بیت کے طریقے پر، ہم اہل سنت اہل بیت کے طریقے پر، جس سے اہل بیت نے صلح کی، ہماری بھی اس سے صلح ہے. حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی، ہم بھی امیر معاویہ کا احترام کرتے ہیں. اور جس سے اہل بیت کی جنگ ہے، حضرت حسین نے حضرت حسین نے یزید سے جنگ کی. تو جس سے حضرت حسین کی اہل بیت کی جنگ ہے، ہماری بھی اس سے جنگ اور اعلان براءت ہے. تو یہ بات جب ساری کی ساری ہمیں سمجھ میں آ گئی، تو جو اب آخری بات ہے، وہ ساری کی ساری بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے یہاں پر جو محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دینا، جیسے میں نے کہا قرآن کے بھی خلاف، میں نے آپ کو احادیث سنائی، احادیث کے بھی خلاف، میں نے آپ کو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا عمل بتایا، اس کے بھی خلاف، اور عقل کے بھی خلاف، نقل کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف. عقل کے اس لیے خلاف کیونکہ اگر تو آپ اس کی وجہ شہادت قرار دیتے ہیں، تو پھر شہادت تو بہت سی جگہوں پر ہو رہی ہے، وہاں پہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کی کوئی وجہ تو عقلی طور پہ توجیہ تو بیان کرو کہ آخر اس سود کی وجہ کیا ہے. تو اس کی کوئی عقلی توجیہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، نہ نقلی توجیہ تاریخی اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے، نہ اس کی کوئی اور توجیہ سمجھ میں آتی. آگے چلیے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس مہینے کو سود کا مہینہ سمجھنا یہ بدعت ہے. اور اس مہینے میں کالا لباس خاص طور سے پہننا، اسی لیے ہمارے جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ اپنی مجلس میں جایا کرتے تو ان کے سر پہ چھتری ہوتی تھی، لیکن محرم میں کالی چھتری کے بجائے سفید چھتری استعمال کرتے، کالا لباس نہیں. ویسے کالا لباس پہننا جائز ہے. اس مہینے میں کالا لباس پہننے کے تو کیا ہوگا؟ لوگ سمجھیں گے شاید یہ بھی ماتم کر رہا ہے، ماتمی لباس پہنا. تو ماتمی لباس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا،
اظہار براعت کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس مہینے میں شادی بیاہ کو غلط سمجھنا غلط ہے، البتہ کیونکہ حالات ایسے ہوتے، ان حالات میں اس بات کا امکان کہ شادی بیاہ دھوم دھڑکے سے کریں گے پھر فتنہ فساد ہوگا، اتنا فساد سے بچنے کے لیے کوئی آدمی اس کو اوائڈ کرے، الگ بات ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس مہینے میں شادی کرنے کی گنجائش ہے اور کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اسی طرح ماتم اور تعزیہ، اس کی حدیث میں سنا دی، ماتم اور تعزیہ کا کرنا بھی غلط، اور ماتم اور تعزیہ کی مجالس میں شریک ہونا بھی کیا ہے، ناجائز اور حرام۔ اسی طرح ایسی مجالس جس میں مجالس بھی ہوتی ہے اور ٹرانسمیشن بھی آ رہی ہوتی ہے، اس میں جہاں پہ بہت سی خرافات ہے، ایک بہت خرافت یہ کہ بہت من گھڑت موضوع روایت پہ بیان کرتے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی مجھ پر جھوٹ باندھے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، تو موضوع روایت کو بیان کرنا بھی کیا حرام۔ اور قرآن حکیم میں کہا کہ سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹی بات کو سننے والے، جو جھوٹ بولنا حرام تو جھوٹی بات کو سننا بھی حرام۔ تو اس طرح یہ جو ٹرانسمیشن آ رہی ہے اہل تشیع کے مجالس وغیرہ کے حوالے سے، اس کا سننا بھی کیا نہ جائے۔ اور پھر نیازی حسین کے نام پہ صدقہ خیرات، 10 محرم کو خاص طور سے صدقہ خیرات، ایک حلیم پکاتا ہے، یہ حلیم پکانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، حضرت حسین نے حلیم کھائی تھی آخری، یا حلیم کھانے کی وصیت کر گئے تھے، یا حلیم کی سمجھ میں نہیں آ سکی آج تک یہ حلیم کیا ہے، اور حلیم کو پکا کر تقسیم کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو بہرحال نیازی حسین کے نام پہ جو ویسے بھی غلط ہے، کیونکہ جو نیاز ہے وہ نیاز کا مطلب منت کا ہے، تو منت عبادت ہے، عبادت کس کے نام کی ہوتی ہے؟ اللہ کے نام کی۔ کسی بزرگ اور کسی ولی کے نام کی منت ماننا یہ درست ہے، یاد رکھیے گا اس بات۔ ایصال ثواب علیحدہ چیز، لیکن ایصال ثواب کے لیے بھی ان دنوں کو مقرر کرنا کہ ان دنوں میں ایصال ثواب کریں گے، شہداء کربلا کے لیے تو زیادہ ثواب ہوگا، یہ بھی بدعت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ تو کتنی باتیں سمجھ میں آ گئی؟ محرم لفظ کسے کہتے ہیں وہ بھی بتا دیا، محرم کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی تھی، وجہ کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ محرم کے 4 حرمت والے مہینے ہیں، عاشورہ کے روزے کی فضیلت وہ بھی بیان کر دی، اہل و عیال پر 10 محرم کو وسعت کرنا وہ روایت وہ بھی بیان کر دی، ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھنا کیوں غلط ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کی بنیادی نظریہ خلافت اور نظریہ امامت میں کیا فرق ہے، اور کس طریقے سے اہل تشیع اس مہینے کے اندر ہمارے اہل سنت کے اندر اپنے غلط نظریے کو ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بچنے کی ساری کوشش یہ اس بیان کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری تفصیل آ گئی۔ یزید کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے وہ بھی بتا دیا، حضرت حسین کی شہادت برحق ہے وہ بھی بتا دیا، حضرت امیر معاویہ یزید کے افعال سے بری ہے اس کو بھی سارا کا سارا آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ تو بس اتنی بات آج کافی ہے، تو باقی اللہ نے چاہا زندگی رہی تو مزید گفتگو ہوتی رہے گی۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔